السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی ہے کہ کلام اللہ کو بدل دینا، اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دینا، کتاب میں تحریف ایسی کرنی کہ ان کی عبارت کو تبدیل کر دینا، یا بیان کرتے ہوئے معنی غلط بیان کر دینا، یا آیات کو چھپا لینا، جیسے مدینے کے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کی کتب میں اس کو چھپا لیتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے آج تورات اور انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، پرانے نسخے جو ہیں وہ نئی کتابوں سے ملتے ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے آج بھی ویسے ہی ہے۔ یہ جو تحریف ہے یہ بڑا سنگین جرم ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے، چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ فویل، تو ویل بربادی ہے، تباہی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ کس کے لیے ویل ہے؟ للذین، لیے الذین، ان لوگوں کے جو اسلام کو جب الذین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو درمیان سے حمزہ گر جائے گا تو رہ جائے گا للذین۔ فویل للذین، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون، لکھتے ہیں۔ فعل مضارع ہے، کاتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، اور یکتبون جمع ہے، وہ لکھتے ہیں۔ اگر تا ہو تکتبون تو اس کے معنی ہوں گے تم لکھتے ہو۔ یکتبون وہ لکھتے ہیں، کس کو لکھتے ہیں؟ الکتاب، کتاب کو۔ الف لام لگانے سے خاص کتاب مراد ہے، یعنی تورات اور زبور جو بھی پہلے آسمانی صحیفے تھے۔ بِأَيْدِيهِمْ، بھی ساتھ، ایدی یدن ہاتھ واحد ہے اور ایدی جمع ہے، ہم اپنے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ فویل، پس تباہی اور بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ کتاب خود لکھی، خود مسئلے گھڑے اور اس کو کتاب کے اندر ایڈجسٹ کر دیا۔ پھر کیا کہا؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، یقول واحد اور یقولون جمع، یہ واو نون جمع کی علامت ہے، اور یا جو ہے یہ غائب کے لیے وہ، اگر تا ہو تو پھر مخاطب کے لیے، تقولون تم کہتے ہو، یقولون وہ کہتے ہیں، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ، عندہ طرف اللہ ہی، اللہ لکھا خود اور کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ کرتے کیوں ہیں؟ لیشتروا، یشترون لفظ ہے، یہ تجارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لینا اور دینا۔ یشترون وہ لیتے ہیں، یشترون وہ دیتے ہیں، دونوں معنی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ لام لگانے سے نون گر گیا، رہ گیا لے یشترو، اور معنی ہوں گے تاکہ وہ لیں، بھی بدلے میں ہی اس کا، بھی اس کے بدلے میں کیا لیں؟ ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی سی، تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں عبارت شامل کر دیتے ہیں۔ ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لیں، بھی اس کے بدلے میں، ثمنن قلیلن تھوڑی سی قیمت، کہ تھوڑے سے مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ اور اس کی سزا کتنی سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ 3 بار ویل کا لفظ استعمال ہوا، 3 بار۔ فویل، پس ویل بربادی، ہلاکت ہے، تباہی ہے، لہم لا لیے، ہم ان کے، یہ لام اگر ضمیر کے ساتھ آئے گا تو زبر کے ساتھ آئے گا، لہم اس ان کے لیے، لہو اس کے لیے، لکا تیرے لیے، لکم تمہارے لیے۔ اب یہی لام جب کسی ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کے ساتھ آئے گا تو کسر کے ساتھ آئے گا، زیر کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ اللہ کے لیے، لزید زید کے لیے، لحامد حامد کے لیے۔ فویل لہم تو تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے، مما یہ 2 لفظ ہیں، من اور ما، من سے، ما جو، مما اس سے جو، کاتبت کاتبہ اس نے لکھا، اور کاتبت یہ تا ساکن ہو تو یہ علامت ہے مؤنث غائب کی، کاتبت لکھا اس عورت نے، مؤنث کیوں آیا؟ ایدی جمع ہے، کس کی؟ یدن کی، جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے فعل مؤنث واحد کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح صفت بھی مؤنث واحد آتی ہے۔ ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، کاتبت
لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اس وجہ سے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، وویل اور ویل تباہی اور بربادی ہے، لہم لا لیے، ہم ان کے، مما کس سے، من سے، ما جو، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، غلط فتویٰ جاری کر کے لوگوں کو دے دیا اور ان کے بدلے میں کوئی نذرانے لے لیے، کوئی شرینی لے لی، کوئی نقدی پیسے لے لیے یا کچھ اور مفاد اٹھا لیا۔ یہ جو مفاد ہے، یہ جو اس نے کمایا ہے، یہ کمائی جو ہے جس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ میری معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، مجھے کوئی فائدہ ہو گیا ہے، نہیں، فائدہ نہیں ہوا، یہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے، یہ اس کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ فویل لہم پس تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل اور تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے، مما یکسبون اسے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ آئیے ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، فویل پس بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لیں، بہی اس کے بدلے میں، ثمنن قلیلا تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا فائدہ، فویل پس بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت ایدیہم لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل اور تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ جو بھی بندہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو سو بھائیو، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تحریف کی اجازت نہیں، اسی طرح حدیث میں بھی تحریف نہیں کر سکتے۔ قرآن بھی وہی ہے اور پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے، آپ کی حدیث جو ہے وہ بھی وہی ہے۔ دین کے اندر اپنی مرضی سے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے ورنہ بربادی ہو جائے گی۔ اس کے بدلے میں اگر کوئی دنیاوی مفاد اٹھاتا ہے تو بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کو ایسے ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیری منشا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔